کہانی شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہر نئی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ بہت اصرار کرنے کے بعد آخرکار میرے گھر والے مان ہی گئے۔ انہوں نے میری شادی میری پسند سے کی تھی۔ میری بیوی کی عمر بھی زیادہ نہ تھی اور وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ اسی طرح میری سالی بھی اس سے بھی لاجواب تھی۔ مجھے اپنی بیوی سے زیادہ اپنی سالی پر پیار آنے لگا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور میری شادی کو تقریباً 4 سال گزر گئے۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میں اور میری سالی کی فرینکنیس آپس میں بہت ہی زیادہ بڑھتی جا رہی تھی۔ میرے سسرال کی سب لڑکیاں بہت زیادہ پیاری ہیں۔ میری سالی کی تو کوئی مثال ہی نہیں۔ جس وقت میری شادی ہوئی اس وقت میری سالی کی عمر 16 سال تھی۔ میری سالی کی جوانی عروج پر تھی۔ وقت بڑھنے کے ساتھ ساتھ میری سالی کے حسن میں خوبصورتی اور زیادہ بڑھ رہی تھی۔ وہ اور بھی لمبی اور سفید ہو گئی تھی۔ میری عمر ان دونوں بہنوں سے زیادہ تھی۔ میں اس وقت تقریباً 28 سال کا تھا اور کراچی میں ایک کمپنی میں جاب کرتا تھا۔ میں بہت اچھے عہدے پر فائز تھا، اس لیے میری سالی اور میرے سسرال میں بہت عزت کرتے تھے۔ کچھ سالوں بعد میری کمپنی والوں نے میرا ٹرانسفر ایک دوسرے شہر کر دیا، جہاں نہ تو میرے گھر والے اور نہ ہی میرے سسرال والے، کیونکہ یہ شہر بہت زیادہ دور تھا۔ میں اپنی بیوی کو لے کر اس شہر میں شفٹ ہو گیا اور یہاں میں نے ایک کرائے کا گھر لے لیا۔ اب ہم اپنے سسرال اور اپنے گھر سے بہت زیادہ دور ایک ہی گھر میں رہا کرتے تھے۔ میری بیوی مجھ سے بہت ہی زیادہ پیار کرتی تھی، اس لیے وہ مجھ سے اپنی ہر بات شیئر کر لیتی۔ اس نے مجھے بتایا کہ جو اس کی بہن ہے وہ امتحان میں فیل ہو گئی ہے۔ پہلے تو مجھے یہ سن کر بہت ہی عجیب لگا۔ اس کی بہن بہت ہی زیادہ لائق ہے، لیکن جب اس نے یہ کہا کہ اب میں خود اسے یہاں رکھ کر خود تیاری کرواؤں گی، یہ سنتے ہی میری جان میں جان آ گئی، کیونکہ میں تو اپنی سالی سے بے حد پیار کرتا تھا۔ اب میں اس دن کا انتظار کرنے لگا کہ اس دن میری سالی میرے گھر آئے گی۔ میں نے اپنی بیوی کو اجازت دے دی کہ وہ اپنی بہن کو میرے گھر پر رکھ سکتی ہے۔ دل ہی دل میں بہت ہی زیادہ خوش تھا، کیونکہ ایسے تو میں اپنی سالی سے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، لیکن ظاہری سی بات ہے جب وہ میرے گھر میں آئے گی تو جو میرا جی چاہے گا میں اس کے ساتھ کروں گا۔ جب بھی میری نظر اپنی سالی پر پڑتی تھی میرا دل چاہتا تھا میں اس کے ساتھ وہ سب کچھ کر دوں۔ میری سالی اتنی پیاری لگتی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے سارا مزہ ہی اس کے اندر ہو۔ اب وہ وقت آ گیا تھا جب میری خوشی پوری ہونے لگی تھی۔ پھر ایک دن اس کی بہن ہمارے گھر آ گئی۔ جب میں نے اپنی سالی کی طرف دیکھا تو وہ مجھے کافی پریشان دکھائی دینے لگی۔ مجھے پتا چل گیا کہ صرف یہ امتحان کا مسئلہ نہیں بلکہ اس کے ساتھ کچھ اور ہی گڑبڑ ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے ابھی بھی مجھ سے زیادہ بات نہیں کر رہی تھی اپنی پریشانی کی وجہ سے، اس لیے وہ مجھے کچھ نہیں بتا رہی تھی۔ میں نے بھی سوچا کہ چلو ابھی رہنے دیتا ہوں اس سے پوچھنا، کیونکہ اس نے دعا بھی کافی دن ہمارے ہی گھر رہنا ہے، کیوں نہ بعد میں اس سے بات کروں۔ یہ سوچ کر میں نے اپنی سالی کو کہا تم آرام سے کھانا کھاؤ اور تمہیں کوئی پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، آرام سے اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ ہمارا گھر بہت ہی زیادہ بڑا تھا، اس لیے اسے علیحدہ ہی کمرے میں نے بھیج دیا۔ میری بیوی بھی ایک اسکول میں ملازمت کرتی تھی، اس لیے وہ خوب بہتر جانتی تھی کہ کس طرح بچوں کو پڑھانا ہے، تو میں نے اپنی بیوی سے کہا تم اسے بھی پڑھا لیا کرو اور اسے امتحان کی تیاری کروانا شروع کروا دو۔ اسی طرح میری سالی کو گھر آئے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا اور جب میری بیوی نے اسے کہا کہ جاؤ اپنی کتابیں لے کر آؤ تاکہ میں تمہاری تیاری کروا دوں، اس کا تو جواب ہی کچھ اور تھا۔ مجھے لگا اب اس نے پڑھنا نہیں ہے۔ اب میرے دل میں طرح طرح کے خیالات آنے لگے کہ یہ صرف پڑھائی کا معاملہ نہیں بلکہ کچھ اور معاملہ ہے، اور ایک دن میرا یہ شک بھی بالکل درست نکلا جب میری بیوی نے میری سالی سے پوچھا کہ آخر تم کیوں نہیں کتابیں کھولتی، آگے تمہارا مسئلہ کیا ہے۔ میری بیوی اسے غصے سے بات کر رہی تھی۔ میری سالی اب بہت ہی زور زور سے رونے لگی۔ میں نے اپنی بیوی کو منع کیا کہ اس کے ساتھ پیار سے بات کرو، اس سے غصہ نہ کرو۔ اس بات پر شاید وہ بہت ہی خوش ہیں کہ وہ میرا ساتھ دے رہا ہے۔ اس نے پیار بھرا چہرہ میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تم آرام سے بات کرو اور جو اپنے کمرے میں صبح تیاری کر لینا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اپنی بیوی سے کہا تم اسے کسی بھی طرح پوچھو اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا یہ مسئلہ صرف امتحان کا ہے۔ میری بیوی بھی سمجھ گئی تھی۔ اب میری بیوی نے صبح ہوتے ہی اسے بہت پیار سے پوچھنا شروع کیا تو میری سالی نے اسے بتایا کہ وہ کسی سے بے حد پیار کرتی تھی، لیکن وہ لڑکا اسے چھوڑ چکا ہے اور اسے استعمال کر چکا ہے، اور اب وہ لڑکا مجھ سے بات تک نہیں کرتا۔ جب یہ سب باتیں میری بیوی نے مجھے
مجھے بتائی مجھے اور ہی زیادہ خوشی ہوئی کہ اب تو میں بھی اس کے ساتھ سب کچھ کر سکتا ہوں، کیونکہ اس کے ساتھ تو وہ لڑکا بھی کر چکا ہے۔ اب میں اس کے ساتھ وہ سب کچھ کرنے کا سوچ رہا تھا، کس طرح سے اس کو اپنے کمرے میں لایا جا سکے، لیکن میں اس بات سے ڈر رہا تھا کہ کہیں وہ شور ہی نہ مچا دے اور میری عزت پر پانی نہ پھیر دے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے کس طرح سے آمادہ کروں۔ میں بہت ہی زیادہ ڈر رہا تھا اور مجھے اسے کچھ بھی کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ لیکن ایک رات اچانک یوں ہوا کہ جب میں اور میری بیوی ریلیکس ہو کے سو گئے تو میری بیوی کی آنکھ لگ گئی۔ ابھی میں سونے ہی لگا تھا کہ میں نے کیا دیکھا کہ میری سالی میرے کمرے میں آ گئی اور مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، کچھ دیر کے لیے مجھے اپنا موبائل دے دیں، میں ابھی واپس کر دوں گی، لیکن اس بات کے بارے میں باجی کو نہ بتانا۔ میں نے کہا، تم بے فکر ہو جاؤ، میں تمہاری باجی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ میرے موبائل لے کر میرے کمرے سے باہر چلی گئی اور کسی کو کال کرنے لگی۔ اتنی زیادہ دیر ہو گئی تھی۔ جب میں اپنا موبائل لینے کے لیے باہر نکلا تو میں نے کیا دیکھا، میری سالی نے اپنا ہاتھ نیچے شلوار میں ڈالا ہوا ہے۔ وہ ان ہدایات پر عمل کر رہی ہے جو اسے موبائل سے مل رہی ہیں۔ پھر میں نے اور قریب جا کر سننے کی کوشش کی تو کوئی لڑکا اسے جو کچھ کہتا تھا وہی کچھ کر رہی تھی۔ وہ لڑکا شاید اس کا بوائے فرینڈ تھا اور اسے سکھا رہا تھا کہ وہ کس طرح سے اتنی دور رہ کر بھی اپنی پیاس بجھا سکتی ہے۔ یہ سب دیکھ کر میں وہ خود ہی زیادہ پریشان ہوا کہ وہ یہ کیوں کر رہی ہے اور کس سے بات کر رہی ہے، لیکن پھر مجھے بھی خوشی ہوئی کیونکہ اب میں آسانی سے اسے پکڑ سکتا تھا۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میرے موبائل پر ہر کال ریکارڈ ہوتی تھی، اس لیے اب مجھے کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا۔ نہ تو وہ میری سالی شور مچا سکتی تھی اور نہ ہی مجھ سے دور بھاگ سکتی تھی، کیونکہ اب اگر وہ ایسا کرتی تو میں اسے بلیک میل کرتا کہ تم نے جو کال یہ میرے موبائل میں موجود ہے وہ میں تمہارے گھر دکھا دوں گا۔ اس لیے اب مجھے بہت مزہ آ رہا تھا۔ میں نے اپنا موبائل بھی اس سے واپس نہیں مانگا اور اسے کال کرنے دی۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ مجھے سب کچھ پتا چل گیا ہے۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا اور میں نے سونے کی کوشش کی، نیند کہاں آ رہی تھی۔ اب میں منصوبے بنا رہا تھا کہ کس طرح سے اپنی سالی کو اپنی باہوں میں لے کر آؤں، لیکن کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح سے میں اس کے ساتھ انجوائے کروں۔ منصوبے بناتے بناتے صبح ہو گئی اور مجھے کچھ بھی سمجھ نہ آیا کہ کس طرح سے میں اپنی سالی کو اپنی باہوں میں لے سکتا ہوں۔ اسی طرح صبح ہو گئی، میں نے ناشتہ کیا اور آفس کے لیے روانہ ہو گیا۔ آفس میں بھی جاتے ہوئے بار بار مجھے سالی کا ہی خیال آیا۔ میرا دماغ کام میں دھیان نہیں لگ رہا تھا، میرا سارا دھیان میری سالی پر تھا۔ جب میں آفس سے گھر آیا تو میں نے کیا سنا کہ میری بیوی نے مجھے کہا اسکول کی جانب سے 2 دن کے لیے شہر جانا ہے اور میں اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے جاؤں یا ادھر ہی چھوڑ جاؤں۔ میری بیوی نے پریشان ہو کر مجھ سے پوچھا۔ میں نے بھی اوپر سے یہ شو کروایا کہ مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ میں نے کہا جیسے تمہیں مناسب لگتا ہے تم کر لو۔ میری بیوی کہنے لگی دور کا سفر ہے اور میں اس کے ساتھ کیسے جاؤں گی، اس کو کہاں لے کر جاؤں گی، یہ بھی تھک جائے گی، میں اسے گھر ہی چھوڑ کر جاؤں گی، آپ اس کا خیال رکھنا۔ میرے دل میں خوشی کے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ جب رات ہوئی تو میں نے اپنی بیوی کو بہت ہی زیادہ پیار کیا، جس سے میری بیوی کو لگا کہ میں اس سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ میری بیوی اب یہ سوچنے لگی کہ میرا ہسبینڈ کتنا اچھا ہے جو مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے اور 2 دن کی بھی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن اسے کیا پتا تھا میں کیا سوچتا ہوں اور کیا کرنا چاہتا ہوں۔ صبح ہوئی تو میری بیوی تیار ہوئی اور اپنے اسکول کے لیے روانہ ہو گئی اور اب میری بیوی نے 3 دن بعد واپس گھر آنا تھا۔ میں بھی دفتر کے لیے روانہ ہوا۔ دفتر جاتے ہی میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ آج میں نے سب کچھ رات کو اس کے ساتھ کرنا ہے۔ میں اپنا پلان ترتیب دینے لگا۔ شام کو جب میں گھر آیا تو میری سالی کھانا بنا چکی تھی۔ اس نے کھانا رکھا اور میں نے اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا شروع کر دیا۔ میں نے کھانا کھا کر کھانے کی تعریف کی۔ کھانا بہت ہی زبردست بنا ہوا تھا۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور کہا ٹھیک ہے۔ اب میں اپنے کمرے میں آ گیا کھانا کھاتے ہی اور ایسے ظاہر کیا جیسے مجھے نیند آ رہی ہو۔ مجھ میں ذرا بھی ہمت نہیں پڑ رہی تھی میں کس طرح سے اسے اپنے پاس لے کر آؤں، لیکن ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک میرے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے کہا آ جاؤ اندر۔ میری سالی میرے کمرے میں آ گئی اور میرے سامنے بیٹھ گئی۔ اسے دیکھ کر مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو۔ میں نے اپنی سالی سے پوچھا بتاؤ کیا بات ہے، کیوں اتنی پریشان ہو؟ میری سالی اچانک سے رونے لگی، کہنے لگی میں کسی سے بہت شدید محبت کرتی تھی اور میں اسے بہت ہی زیادہ دفعہ ملی بھی تھی، لیکن اب وہ شخص مجھ سے بات تک نہیں کرتا اور مجھے چھوڑ گیا ہے نا عادی کر کے۔ اب مجھے اس کی طلب ہوتی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا باتوں باتوں میں کہ کیا تم اس کے ساتھ وہ سب کچھ کر چکی ہو کیا؟ میرے سالے یہ سوال کرتے ہیں بہت ہی عجیب نظروں سے مجھے دیکھنے لگی جیسے وہ ابھی مجھے کھا جائے گی۔ اس نے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے میں بھی بچہ نہیں تھا۔ میں نے باتوں باتوں میں سب کچھ اگلوا لیا۔ میں نے اسے اتنا پیار کیا کہ وہ مجھے اپنا سب کچھ بتانے لگی، یہاں تک کہ اس نے مجھے کہا آپ میری مدد کریں
کہ میں اس لڑکے سے دوبارہ مل سکوں۔ میں نے اپنی سالی کو کہا جو طلب نہیں ہو رہی نا سب جانتا ہوں۔ میری سالی نے مجھ سے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا تم بھی جوان ہو اور میں بھی جوان ہوں، مجھے سب باتیں پتا ہے کہ تمہیں کس چیز کی طلب ہو رہی ہے اور تم کیوں اس لڑکے سے ملنا چاہتی ہو۔ اگر تمہیں چاہیے تمہاری طلب مٹا سکتا ہوں۔ لیکن میری سالی نے بہت ہی عجیب نظروں سے مجھے دیکھا تو میں نے اسے کہا ٹھیک ہے تم سوچ لو، اپنے کمرے میں جاؤ اور سوچو، اگر تم آمادہ ہو جاؤ تو واپس آ جانا۔ یہ کہتے ہی میری سالی اٹھی اور بہت غصے میں میرے کمرے سے واپس چلی گئی۔ میں بھی دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ بہت ہی آرام سے چلی گئی۔ میں پھر پلان بنانے لگا، سوچ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ ابھی آدھا ہی گھنٹہ گزرا تھا کہ وہ دوبارہ میرے کمرے میں آ گئی۔ اس نے میرے دروازے پر دستک دی۔ میں خوشی سے اچھل پڑا۔ میں نے جب دروازہ کھولا تو سامنے میری سالی کھڑی تھی۔ میں نے زور سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے روم کے اندر لے آیا، زور سے اپنی سالی کو اپنے ساتھ لٹا لیا۔ اس کے گورے آم میرے منہ کے سامنے آ گئے تھے۔ میں نے جلدی سے اس کے آم اپنے منہ میں ڈال لیا۔ اب مجھ سے رہا نہیں جا رہا تھا اور وہ کچھ اور ہی چاہ رہی تھی۔ میں نے اپنے کپڑے اتارے اور رات والے کپڑے پہن کر اسے اپنے ساتھ ملا لیا۔ میں نے اور اس نے بہت ہی زیادہ انجوائے کرنا شروع کر دیا۔ جو آئے کرتے کرتے رات گزر چکی تھی۔ اب وہ اس بات سے پریشان ہو رہی تھی کہ کہیں ماں نہ بن جائے، کیونکہ اسے اس بارے میں سب کچھ پتا، کیونکہ وہ پہلے بھی کر چکی تھی۔ میں نے اپنے دراز میں سے نکال کر ایک ٹیبلٹ دی اور کہا اسے چوس لو، اب تم ماں نہیں بن سکتی۔ جیسے ہی میں نے ٹیبلٹ دی اس کے خوشی کے آنسو نہ رکے، بہت ہی زیادہ خوش ہو گئی اور آ کر مجھ سے چمٹ گئی۔ مجھے کہنے لگی آج کی طرح ہم جب بھی موقع ملا کیا کریں گے۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور کہا چلو میرے پاس سو جاؤ، پھر وہ مجھ سے لپٹ کر سو گئی۔ ویور مزید اس طرح کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ دوستو، اگر آپ کا بھی لنڈ مٹ مار مار کر اپنی بیوی کے سامنے 1 منٹ سے زیادہ تک ٹک نہیں پاتا تو فکر کی کوئی بات نہیں، ابھی اوپر لنک پر کلک کر کے وائگرا آرڈر کریں۔ وائگرا آپ کو دیتا ہے لمبا سائز اور بھرپور ٹائمنگ میں جب میں نے ٹرائی کیا تو مزہ آ گیا۔ اب ہماری ہر رات سہاگ رات ہوتی ہے۔ آپ بھی ابھی آرڈر کریں، لنک اوپر دے دیا ہے۔